آج ہماری کہانی کا عنوان ہے دہشت گردی کا خاتمہ۔ ذکی، زہد اور احمد اسکول کی چھٹی کے بعد حسب معمول اکٹھے گھر واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک سفید رنگ کی کار ان کے پاس آ کر رک گئی۔ کار میں بیٹھے ادھیڑ عمر شخص نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بلایا اور کسی جگہ کا ایڈریس معلوم کرنا چاہا۔ وہ تینوں جیسے ہی کار کے پاس پہنچے تو کار کے پچھلے دروازے سے کسی نے ان پر کسی محلول کا سپرے کر دیا۔ اس کے بعد انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ ابھی وہ اس کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک کمرے کا آٹومیٹک دروازہ کھل گیا اور وہی کار والا ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور بولا، بچوں، آج تمہیں جی بھر کر کھانا اور تازہ پھل کھانے ہیں۔ پھر کل تمہیں نیلے کیمیکل کے انجیکشن لگائے جائیں گے جس سے تمہاری یادداشت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم تمہارے دماغوں کو جیسے چاہیں کنٹرول کریں گے تاکہ تمہارے ذریعے اپنے خفیہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد موٹی مونچھوں والا ایک آدمی کھانا اور تازے پھل لے کر کمرے میں آیا اور بولا، اگر تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ سرخ بٹن دبا دینا۔ اس نے دروازے کی ایک طرف لگے خفیہ بٹن کی نشاندہی کی۔ پھر بولا، پروفیسر صاحب کا حکم ہے کہ تم لوگوں کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں نے پہلے تو کھانا اور پھل کھائے اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک ترکیب سوچی۔ ذکی نے سرخ بٹن دبایا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے زہد اور احمد ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ دروازے سے داخل ہونے والے موٹی مونچھوں والے آدمی نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، مگر اسی دوران ذکی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی آٹومیٹک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔
ذکی بڑے سے بنگلے میں احتیاط سے چلنے لگا۔ اسے بنگلے کے آخر میں ایک خوبصورت سی لیبارٹری نظر آئی اور وہاں ادھیڑ عمر پروفیسر مختلف تجربات کرتے نظر آیا۔ لیبارٹری میں اسے بہت ساری اسپرے کی بوتلیں نظر آئیں۔ وہ تیزی سے لیبارٹری میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ لیبارٹری کے اندر آیا، سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ مگر ذکی نے جلدی سے اسپرے کی بوتل اٹھا کر پروفیسر پر اسپرے کر دیا۔ اسپرے ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ سائرن کی آواز سن کر گارڈز لیبارٹری میں داخل ہو گئے، جن پر ذکی نے فوری طور پر وہی اسپرے کیا جس سے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ ذکی نے مزید وقت ضائع کیے بغیر پروفیسر کی جیب سے موبائل نکالا اور پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس بنگلے کے اندر داخل ہو گئی اور ان سب کو گرفتار کر لیا۔